السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جنگ یمامہ کے بعد مسلمانوں کے لیے کافی مشکل وقت آیا۔ جنگ یمامہ میں کافی قرآن کے حافظ شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے ایک بہت بڑا خوف تھا کہ اگر زیادہ قرآن کے حافظ شہید ہو گئے تو قرآن کا علمی حصہ بھی چلا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے۔ پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ میں کیوں کروں۔ لیکن بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے تاکہ اس کا علمی حصہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اس کام کا ذمہ دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس سورت کو اس کی اصل لکھائی سے اکٹھا کیا جو کہ وہ لوگ جو قرآن یاد کرتے تھے ان کے پاس موجود تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلمانوں پر ایک اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ یرموک پیش آ گئی۔ جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور مشہور جنگ تھی، جس میں ایک طرف رومن امپائر اپنی پوری طاقت کے ساتھ 2 لاکھ کی فوج لے کر کھڑی تھی اور دوسری طرف مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صرف 30,000 مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اسی وقت عین میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میسنجر خط لے کر آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو آرمی چیف منتخب کیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سوچ تھی، وہ یہ کہ آپ کسی بھی شخص کو 4 سال سے زیادہ عہدے پر رہنے نہیں دیتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر رومیوں کے خلاف فتح ہو جاتی ہے تو اس شہر میں رول کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو ہیومن انسٹنکٹ اور دین سے پوری طرح واقفیت ہو۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاننگ کری اور ایک فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی فوج کا جنرل بنا دیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے خالد جیسے دماغ کی بہت ضرورت تھی۔ پہلے دن جنگ میں دونوں طرف کی فوجوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا اور وہ اپنی اپنی جگہ پر واپسی چلی گئیں۔ دوسرے دن جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لیڈ کر رہے تھے، رومن آرمی نے ان کی صف توڑ دی اور ان کو دھکیلتے ہوئے ان کے خیموں تک لے گئے جہاں ان کی بیوی بچے موجود تھے۔ لیکن پھر مسلمان عورتوں نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے تاکہ مسلمان جنگ سے نہ بھاگ جائیں، اور یہ طریقہ اثر کر گیا اور مسلمانوں نے پھر واپسی رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ کا تیسرا دن بھی اسی طرح چلتا رہا، لیکن چوتھے دن رومی جنرل نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور اس کا نقصان مسلمانوں کو کافی ہوا اور مسلمانوں کے کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، جن میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل تھے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ شہادت کی قسم بھی اٹھا چکے تھے۔ جنگ کے 5ویں دن کوئی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ رومی جنرل نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جنگ روکنے کا خط پہنچوایا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ہی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنی فوج کو حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اور پھر جنگ کا 6واں دن کا آغاز ہوا۔ 6 دن رومیوں کی طرف سے ایک جوان لڑکا میدان جنگ کے بیچ میں آیا اور مسلمانوں کے جنرل کو للکارنے لگا، جس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دیر تک یہ لڑائی چلی، لیکن ایک دم وہ رومی نوجوان واپسی اپنی فوج کی طرف بھاگنے لگا۔ جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے تو اس نے اپنی تلوار سے حملہ کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو بچا کر اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور یہی دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو رومیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن رومیوں کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ سے مسلمان کچھ زیادہ رومیوں کا نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ مسلمانوں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دم رومی جنرل نے یہ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے گھوڑے پر بھاگنے لگے، لیکن آپ جیسی پہاڑ کی طرف پہنچے تو ایک دم 8,000 کا فوجی جتھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا، جس کو دیکھ کر رومی کافی ڈر گئے۔ اس فوج کو خالد بن ولید نے پہلے ہی جنگ سے ایک رات پہلے پہاڑ کے پیچھے چھپا دیا تھا اور اس وجہ سے رومی واپسی پیچھے ہٹنے لگے،
جیسی رومی بھاگنے لگے تو رومیوں نے دیکھا کہ پیچھے مسلمانوں کی فوج کا ایک اور جتھا کھڑا ہوا ہے، اور اس فوج کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کھڑا کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی۔ مدینہ میں سارے مسلمان اس خبر سے بہت خوش ہوئے، اور اسی کے کچھ دنوں بعد مسلمانوں نے یروشلم کی طرف رخ کیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔